بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد، اس کے بعد لشکر کا کیا ہوا؟ دادا جان، یمن کا حاکم اپنے بڑے ہاتھی پر سوار ہوا اور اس کا منہ مکہ اور کعبے کی طرف موڑ دیا۔ اسے تیز تیز چلانے کے لیے مارا، لیکن وہ ریت پر بیٹھ گیا اور نہیں ہلا۔ راشد، ہاتھی چلتا نہیں، بیٹھ جاتا ہے، جبکہ وہ مکہ کے قریب پہنچنے تک ریگستان کا سفر طے کر کے آیا ہے۔ دادا جان، بلکہ ایسا ہوا کہ جب یمن کا حاکم اس کا منہ کعبے کی طرف موڑتا تو وہ بیٹھ جاتا، اور جب اس کے خلاف دائیں بائیں موڑتا تو وہ تیز دوڑنے شروع کر دیتا۔ حاکم اور تمام لشکر کے لوگ اس بات پر حیران تھے کہ اچانک فضا میں بہت سے پرندے نظر آتے ہیں، جنہوں نے اپنے پنجوں میں مسور کی دال کے برابر چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھائے ہوئے تھے، اور فوج کے ہر سپاہی پر ان میں سے ایک ایک کنکر مار رہے تھے، جس سے ان کی حالت بہت بری ہوئی اور وہ فوراً مر جاتا۔ یہ سن کر خالد اور اس کے ساتھی بہن بھائی کا چہرہ کعبہ کے بچ جانے پر خوشی سے چمک اٹھا، کیونکہ وہ ہم تمام اہل اسلام کا قبلہ ہے اور ہم اپنی جانیں، مال اور تمام قیمتی چیزیں اس کے دفاع کے لیے قربان کر سکتے ہیں۔ خالد: اچھا، یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ ہاتھی والے سال کو 1 سال، 2 سال یا اس سے زیادہ عرصہ گزر گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی حفاظت فرمائی تھی۔ دادا جان: خالد، تم نے ٹھیک کہا ہے، اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کو ہاتھی والے سال کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ واقعہ اس سال پیش آیا تھا۔